نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالک یوم الدین۔ تعریف رب تعالی جل جلالہ کی جو کل جہانوں کا پالنے والا ہے، جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتح کے دوسری آیت میں ایسا ارشاد فرما دیا کہ میں رحمان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں۔ دوستو، خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے دو اسم کریم جبار بھی ہیں، قہار بھی ہیں۔ اور یہاں پر ملاحظہ کیجئے، اللہ تعالیٰ کا جب ہم ذکر کرتے ہیں، سورہ فاتح پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جبار اور قہار نہیں ارشاد فرمایا بلکہ رحمان اور رحیم فرمایا۔ مطلب کیا ہے؟ غور و خوض کریں، فکر کریں، سوچ وچار کریں تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ رب تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے انسان، اے خاکی پتلے، تو اس سے کوئی غلطی، کوئی کوتاہی، کوئی لغزش سرزد ہو جائے، میرے دربار میں آ جا، میں رحمان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، تو توبہ کر، میں معاف فرما دوں گا۔ وہ تو اس کی رب کی تعریف۔ اس کے بعد درود و سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ درود شریف تمہارے لیے تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو ہم اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے، گناہ مٹوانے کے لیے، گناہ ختم کروانے کے لیے، خطائیں اور سرزشیں ختم کرنے کے لیے درود و سلام کا خوب ورد کریں، کیونکہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ درود شریف تمہارے باطن کی، تمہارے چھپے ہوئے کی طہارت ہے۔ تمہارا گویا کہ جیسے ہم وضو کرتے ہیں، پاکیزگی حاصل کرتے ہیں، ہمارے باطن کی جو پاکیزگی ہے وہ درود شریف سے ہے۔ درود شریف پڑھیں گے تو باطن کی طہارت ہو جائے گی، اور ارشاد ہے جو درود شریف پڑھتا ہے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ درود شریف سے درجہ اور وسیلہ کے میرے لیے دعا کرو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے اذن سے، اپنی اختیارات سے جب مجھے شفاعت کرنے کا اختیار دے گا تو میں تمہارے لیے قیامت کے دن شفاعت کا باعث بنوں گا۔ تو محبت اور عقیدت کے ساتھ زیادہ وقت درود و سلام پڑھا کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا صحابہ یا سیدی یا حبیب۔ دوستو، قیامت کا دن بڑا ہی مشکل دن، بڑا ہی جانوں کو پگھلا دینے والا دن۔ ہر شخص پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی اپنے پیروں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی آدھے جسم تک، کوئی اپنے کندھوں تک، وہ جو پسینہ ہوگا ہمارے یہ اعمال کا نتیجہ ہوگا۔ تو ہم اپنے ان اعمال کے نتیجے میں، برے اعمال کی وجہ سے وہاں پہ پکڑ میں ہوں گے، پھنسے ہوئے ہوں گے، تو تلاش کر رہے ہوں گے کہ کوئی مل جائے جو ہماری سفارش کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ہمارے لیے، مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے باذن اللہ تعالیٰ کی اذن سے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے سفارش فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ 2 اور سفارشی بھی ہوں گے، کئی سفارشی ہیں، اور 2 سفارشیوں کا میں خاص طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا سفارشی قرآن شریف ہوگا۔ قرآن شریف سفارش کرے گا، اے اللہ، اس شخص کو رات میں نے سونے سے روک کے رکھا، یہ سو نہیں سکا کیونکہ میری تلاوت کرتا رہا، یہ دن کو مجھے پڑھتا تھا، رات کو مجھے پڑھتا تھا، اس لیے میں تیرے دربار میں اس کی سفارش کرتا ہوں۔ غور کیجئے، قرآن شریف کوئی انسان نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے، نبی پر اترنے والا الہی کلام ہے، اور یہ الہی کلام بھی ہمارے لیے سفارش کرے گا۔ تو جو لوگ سفارش کے الٹ چلتے ہیں، سفارش کے خلاف چلتے ہیں، غور کریں کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ قرآن سفارش کرے گا۔ اور دوسرا سفارشی وہ بھی کوئی جاندار نہیں ہے، وہ کوئی جان والا نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے، بلکہ وہ سفارشی ہے روزہ۔ تو جو ہم روزہ رکھتی ہیں قیامت کے دن، یہ بھی ہمارے لیے سفارش کا باعث بنے گا۔ رب تعالیٰ جل جلالہ کے حضور سفارش کرے گا، اے اللہ، اس شخص کو میں نے کھانے پینے سے اور خواہشان نفسانی سے روک کے رکھا، اس کو میں نے تیرے غذا کے لیے، اس کو لیے جو کھانا حلال تھا، سوچئے نا، کھانا ہمارے لیے پاکیزہ، کھانا ہمارے لیے، روٹی ہمارے لیے حلال ہے، مگر ہم رب تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کو چھوڑ دیتی ہیں، میاں بیوی الگ الگ بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر یہی روزہ ہمارے لیے آخرت کے دن، قیامت کے دن سفارشی بن جائے گا۔ کہاں؟ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اور پھر اس سفارش کا کیا بنے گا؟
दो सिफारिशें हमारी हो रही हैं, एक कुरान कर रहा है, दूसरा माह रमज़ान कर रहा है, रोज़ा कर रहा है। अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका नतीजा भी बता दिया कि जब ये दोनों सिफारिशी रब की बारगाह में सिफारिश कर लेंगे तो अल्लाह ताला इन दोनों की सिफारिश कबूल फरमाएगा। तो वो अमाल जो हमारी सिफारिश कर रहे हैं, हम उनसे क्यों कन्नी कतरा रहे हैं? वो अमाल जो हमारे लिए क़यामत के दिन दर्जात का बाइस बन रहे हैं, वो अमाल जो हमारे लिए क़यामत के दिन जन्नत के लिए सिफारिश कर रहे हैं, हम क्यों कोताही में पड़े हुए हैं? हम पेट के लिए बैरून मुल्क तो चले जाते हैं, रोज़ी कमाने के लिए हर तरह की तकालीफ तो बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर थोड़ा सा वक्त उस रब के लिए नहीं निकालते। सोचने की बात है, आपके सामने ये फिक्र करने की बात है, आपके सामने रखता हूँ। आप सोचिएगा, अल्लाह ताला हमारे दिमाग के दरीचे खोल देगा, दिमाग के दरीचे खुल जाएंगे, हमें सोच विचार करना आ जाएगा और यकीनी तौर पर जब सोच लेंगे, फिक्र कर लेंगे तो रब हमारी मदद भी फरमाएगा। अल्लाह ताला के हुजूर दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रोज़ा रखने के लिए, कुरान शरीफ पढ़ने की, नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। रब ताला जल्ला जलालहू हम सब का हामी हो।